سے میں پہچانے ہی نہیں جاؤں گا۔ اماں تجھے پتہ نہیں لگے گا میرا سیرا کہاں گیا، میرا ماتم جو نہیں کر سکتا ماتم وہ سر نیچے کر کے معافی مانگے زینب سے۔ اماں میں اس رنگ میں قربانی دوں گا، اماں جلدی نہ کرنا، 2 جملے پڑھنے میں نے۔ اماں میں اس رنگ میں قربانی دوں گا، ہر ماں بیٹے کو پہچان کے روئے گی۔ اماں تجھے پتہ نہیں چلے گا میرا سر کہاں ہے، میرا چہرہ کہاں ہے، میرا ہاتھ کہاں ہے، میرا پاؤں کہاں ہے، میرا سیرہ کہاں ہے، میرے مہندی والے ہاتھ کہاں ہیں۔ اماں تجھے اندازہ ہی نہیں ہونا۔ اور شیعو یہ وہ شب ہے شب عاشور جسے حسین نے کئی حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ یاد الہی میں، ایک حصہ بہن کے پاس، ایک حصہ بیٹی کے پاس، ایک حصہ صحابہ کے پاس۔ حسین فرماتے رات کا ایک حصہ میں نے چن لیا تھا صرف اپنے میدان جنگ میں خیام کے ارد گرد گھومنے کے لیے کہ میں دیکھوں میرے صحابہ کی کیا حالت ہے۔ حسین فرماتے آدھی رات تھی، میں ایک خیمے کے قریب سے گزرا، مجھے اکبر اور عباس کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ حسین فرماتے میں خیمے کے در پہ کھڑا ہو کے سن رہا تھا، اکبر کہہ رہا تھا غازی چاچا کل میدان جانے میں جلدی نہ کرنا، آپ میرے باپ کی کمر کا زور ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے میرے باپ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حسین فرماتے میں نے سنا عباس نے کہا اکبر کل تم جلدی نہ کرنا، تم حسین کی آنکھوں کا نور ہو، اگر تم چلے گئے حسین کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ حسین فرماتے میں چلنے لگا ہوں یا اچانک میں نے آہٹ محسوس کی، میں نے پلٹ کے دیکھا حسن کا یتیم قاسم کا ایک ہاتھ عباس کے پاؤں پہ، دوسرا اکبر کے پاؤں پہ۔ قاسم کی آواز آ رہی تھی نہ تم جانا نہ تم جانا، میں یتیم ہوں، نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں، نہ میں کسی کی ماتم جسے نہیں آتا وہ معافی مانگ لے زینب کی ماں سے۔ میں یتیم ہوں، نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہوں، نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں، مجھے بھیج دینا۔ حسین تڑپ کے زمین پہ گرے، قاسم کو سینے لگا کے فرماتے تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہوتا، غازی مارا جائے میرا ایک گھر برباد ہوتا ہے، اکبر مارا ہے میرا ایک گھر برباد ہوتا ہے، تو ذبح ہو جائے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں، ایک تو میری بیوہ بھاوج کی کمائی، دوسرا میری غریب بیٹی۔ ختم مجلس۔ آدھا منٹ اور، اس سے زیادہ کیا رو سکتے ہو، آدھا منٹ اور، آخری جملہ۔ البسا ثیابہ بصورت الکفن۔ تھک گئے ہو ورنہ تمہیں سمجھ آ گیا، اتنے پڑھے لکھے بندے جنہیں سمجھ آ گیا۔ کربلا کا واحد شہید ہے قاسم، جسے حسین نے کپڑے ایسے پہنائے ہیں جیسے مردے کو کفن پہناتے ہیں، کفن پہنا کے بھیجا۔ قاسم تیز رفتار گھوڑے سے اترا، یہ میں نے کہا ہے، اترتا تو پھر پورا اترتا نا، پتہ نہیں میں کی پڑھ چھڑے ہے، بزرگاں ماتم کیتا ہے، جوانوں نے سمجھ نہیں آئی، اترتا تو پھر پورا اترتا نا۔ یہ تو وہ قاسم ہے جو زین پہ قاسم تھا زمین پہ تقسیم تھا، اتنے ٹکڑے ہو گئے جیتے جی قاسم کے۔ حسین کربلا کے میدان میں آئے، حسین نے آواز دی این القاسم، قاسم کہاں ہو، جواب نہیں آیا، پھر آواز دی این القاسم، آخری جملہ، جواب نہیں آیا، تیسری آواز دی کہاں ہو، جواب نہیں آیا، چوتھی مرتبہ حسین نے کہا حکم دے رہا ہوں بول کہاں ہے، دائیں سے آواز آئی چچا میں دائیں ہوں، حسین دائیں چلا، بائیں سے آواز آئی چچا میں بائیں ہوں، حسین بائیں چلا، پیچھے سے آواز آئی او حسین کا گھوڑا، او غریب کا رہوار، ہمارا گریہ قبول فرما، او حسین کا گھوڑا، او مرتجج کی شبی، ماتمیوں کے آنسو قبول فرما۔